کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے، انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ماہ رمضان کی فضائل و احکام: ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے گی۔ ماہ رمضان کی فضائل و احکام: روزے کی حالت میں الٹی کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر الٹی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نگلنے میں مشکلات کا سامنا ہو۔ اگر الٹی بالاختیار خود بخود ہو گئی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر بالاختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر منہ سے پانی بہانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازمی ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنارہ کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اس کے نتیجے میں انزال یا جماع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بالاختیار مکھی، دھواں یا دھول حلق میں اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے یا نہیں؟ مسواک چاہے خشک ہو یا تر، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں گے۔ روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عرض ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ اس چیز کا کوئی ذرا حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ تو روزہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ وضو اور غسل کرنے کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہے، اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سحری کر لی، اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص افطار تک روزے داروں کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں اور اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم: اگر کسی پر غسل فرض ہو تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے، البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے غسل میں چونکے غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، تو روزے کی حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے؟ یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے، اس لیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ غرارے کرنا اور ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزے دار نہ ہو، اور جو روزے دار ہو اس کے لیے ایسے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے، تو یہی کافی ہے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں، شکریہ۔